دوسرا آج کی تلاوت کے اندر جو اہم ترین مقام ہے وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ عجیب دعا ہے، یہ عجیب، یہ اپنے بڑوں کے لیے بھی ہے اور اپنے چھوٹوں کے لیے، یعنی پچھلوں کے لیے بھی ہے اور اگلوں کے لیے بھی ہے۔ اے میرے رب، مجھ کو سب سے پہلے اپنے لیے کہا، حضرت ابراہیم جیسے آدمی اپنے لیے کس چیز کی مدد مانگ رہا ہے؟ اے اللہ مجھ کو، اور پھر فرمائے ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی مدد کس چیز کی مانگی؟ بولا اللہ نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا بنا دینا۔ مقیم الصلاۃ کا معنی صرف یہ نہیں ہوگا کہ میں نمازی بن جاؤں، بلکہ یہ ہوگا اے اللہ مجھے ایسی نماز عطا کرنا کہ میری نماز سے اور لوگوں کو نماز نصیب ہو، ایسی نماز پڑھوں کہ میری نماز دعوت بن جائے، نماز قائم کرنے والا ہو جاؤں۔ ومن ذریتی، میری نسل کو، ذریت بولا اللہ میری ہمیشہ ہمیشہ کی نسل کو نمازی بنا دینا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بہت اہم دعا ہے، بڑی سمجھ کے مانگنی چاہیے۔ اور یہ دعا صرف نماز میں نہیں ہے، نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں، یہ عام حالات میں بھی، عام حالات میں بھی نمازوں میں سستی ہو رہی ہو، یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ ومن ذریتی، اپنی اولاد، اور اولاد کے اندر علماء نے لکھا ہے یہ ذریت کے اندر تمام نسل آتی ہیں، اس میں بیوی بھی آ جاتی ہے، اس میں بیوی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ بیوی سے ساری نسل چل رہی ہے نا ساتھ، تو ومن ذریتی کے اندر سب آ جائیں گے۔ اسی طرح خواتین پڑھیں گی تو خواتین کے لیے چونکہ شوہر ان کی ذریت میں شامل ہے تو وہ آ جائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا یا اللہ یہ میں عبادت تو کروں گا، لیکن جو عبادت کا مغز ہے، مغز دعا، اس میں کبھی مجھے مردود نہ کرنا۔ ربنا وتقبل دعا، کہ یا اللہ میری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ میری دعا کی قبولیت کی دعا کی مستقل ایک عمل ہے۔ اب مانگنے جا رہے اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ سب تو کہہ دیا، بولا بھائی خود مستقل یہ جو سب کچھ کہا ہے نا اس کے لیے بھی میں جب حرمین شریفین جاتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک معمول رہتا ہے، اور وہاں جو ساتھی ملتے ہیں تو آخری دن میں جو ملے تو ان کو بتاتا بھی ہوں کہ میں واپسی آ رہا ہوتا ہوں پاکستان کی طرف تو آخری طواف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ میں نے اس تمام سفر کے اندر جتنی دعائیں کی ہیں رب کریم یہ طواف اس لیے کر رہا ہوں، اس طواف کی غرض یہ ہے کہ وہ تمام دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ اور پھر اسی طریقے سے جب میں وہاں سے یہاں کسی سے رابطہ کرتا ہوں، والدین سے کروں، بھائیوں سے، بچوں سے، کسی سے بھی کرتا ہوں تو میں وہاں سے کہتا ہوں بھائی میں تو ایک خاص و خاص مقام میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ بھی غافل نہ ہو، آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ ہم نے ایک نمائندہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہوا ہے، اس نمائندے کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرما لیں۔ میری حاضری رب کے دربار میں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ تم سب کے لیے جو دعائیں مانگا وہ قبول ہو جائیں گی۔ تو ربنا وتقبل دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں بہت اہم دعا ہے، اس لیے یہ رب اجعلنی کی جو دعا ہے اس کو معمولی عام نہ سمجھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں نماز کے اندر اس کے علاوہ بھی دعا، لیکن بھائی یہ بہت جامع دعا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ بولا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلوں کے لیے بھی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ ہمیں بھی بخش، ہمارے ماں باپ، پچھلے ماں باپ میں دادا دادی نانا وہ سب آ جائیں گے، اے اللہ ہم سب کو بھی بخش دے۔ اور پھر صرف ان کو ہی نہیں بعد والوں کو بھی، کیا یوم یقوم وللمؤمنین یوم یقوم، جتنے قیامت تک ایمان والے آ رہے ہیں ان سب کو بھی آپ بخشش و مغفرت عطا فرما دیں۔ یہ عجیب دعا ہے، قیامت تک کے لیے جتنے ایمان والے آئیں گے ہم ان سب کے حق میں دعا کر رہے ہیں، لہذا جب وہ لوگ دعائیں کریں گے تو ان کی دعاؤں کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے۔